اب سیپینس وہ کتاب ہے اتنی پسند کی گئی ہے کہ ون ٹو آل، اوپرا سے لے کے بل گیٹس اور دنیا کے ہر چینل پہ ہر بندے نے اس کو سراہا ہے۔ جب ہم اس کتاب کی بات کرتے ہیں تو میرے لیے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس کا رائٹر کون ہے، اور اس کا رائٹر جو یووال نوآ ہراری ہے، ہی از اے پی ایچ ڈی اسکالر، یہ ان کا اس کا تعارف ہے، جو آکسفورڈ یونیورسٹی سے یونیورسٹی آف آکسفورڈ سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور وہ جیروزلم کی ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، اور ان کی ریسرچ ہے، اور اس کے بارے میں وہ خود انہوں نے بتایا ہوا ہے۔ ان کا آخر میں چھوٹا سا ایک انٹرویو ہے جس کے بارے میں جس میں وہ بتاتے ہیں کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی ان کو شوق تھا کہ ان تمام فیکٹس کو جانیں جن کے بارے میں ان کے دماغوں میں کنفیوژن تھی، لیکن اس میں آخر ہے کیا، اس کتاب میں آخر ہے کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیپینس کا فرسٹ ایڈیشن ہے، اور یہ میرے پاس پچھلے 5 سال سے ہے، لیکن یہ میں نے ابھی پڑھا ہے، کیونکہ ویسے تو بہت سارے قابل لوگوں نے اس کو بہت سٹارٹ میں ہی پڑھ لیا تھا، اور پہلے سال میں دوسرے سال میں پڑھ لیا تھا، لیکن میں اس کو نہیں پڑھ سکی کیونکہ اس کے ساتھ ایک لگا ہوا تھا اے بریف ہسٹری آف ہیومن کائنڈ۔ یہ جو ہسٹری کا لفظ ہے نا، یہ ہم ایشیا کے اسپیشلی پاکستان کے لوگوں کو بڑا پریشان کرتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹری بہت ہی بورنگ سا مضمون ہوتا ہے، اور ہمارے اساتذہ بھی جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، ہسٹری پڑھانے والے، وہ بھی تمام اساتذہ میں سے سب سے زیادہ بورنگ اساتذہ ہوتے ہیں۔ تو پھر رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ ہسٹری کے نام سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ بھاگتے ہیں، ہم اس سے کنی کتراتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ کوئی خوشک سی بات ہونے والی ہے، کوئی خوشک سی بالکل غیر دلچسپ سی بات ہوگی، تو شاید یہی بات تھی۔ مجھے لگ رہا تھا، میرے کانسیپٹ میں بھی تھا کہ اچھا یہ ڈارون کی تھیوری سے اس نے بات شروع کرنی ہے، اور منکیز اور چیمپینزیز سے ہوتے ہوتے یہ والی باتیں ہونی ہے، تو ہمارے دماغ میں ہمیشہ سے ایک پری کنسیوڈ قسم کا آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ ایسے ہوگا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہراری صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم جو ہیں آج کا انسان ہے، یہ سیپین ہے، اور یہ بہت شروع میں جب انسان اتنا محدود تھا کہ ہی واز جسٹ لائک اے کریچر، لائک این ادر اینیمل کریچر، اور نہ وہ اس میں کوئی کوگنیٹو اسکل بھی اس میں ڈیولپ نہیں تھی، وہ اس کے لیے آپس میں کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پاتا تھا، اس کے پاس کوئی زبان بھی نہیں تھی، اس کے پاس کوئی پراپر ساؤنڈ بھی نہیں تھی، وہ بالکل ایک جانوروں کے جیسا کسی ایک کریچر تھی۔ تو اس وقت ہمارے کچھ کزنز بھی تھے، نیاندرٹالز، اور سم 3-4 ایشیا یورپ کی ڈیفرنٹ سائڈس پہ ڈیفرنٹ قسم کے انسان نما جانور مختلف جگہوں پہ پائے جاتے تھے، اور ایکچولی سائز اور دماغ اور سر کے سائز وغیرہ میں ہم سے وہ زیادہ طاقتور تھے، لیکن یہ جو ہم سیپینز تھے، یہ صرف ان سب میں سے، اس پوری فیملی میں سے صرف سیپینز چل سکے، باقی تمام کی تمام وہ جو کریچر تھی نا وہ ختم ہو گئی۔ اب یہ سیپینز، ہراری صاحب کہتے ہیں کہ یہ سیپینز کیوں چلے، سیپینز نے کیوں اتنی ترقی کی، صرف سیپینز ہی کیوں دنیا میں ایگزسٹ کر سکے، تو اس کی وجہ وہ تو یہ بتاتے ہیں یووال نوآ ہراری صاحب کہ جناب اس میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ جو سیپینز تھے یہ امیجینیشن پہ بلیو رکھتے تھے، یہ ایبسٹریکٹ چیزوں پہ، ایموشنز پہ، فیتھ پہ، ریلیجن پہ، فیوچر پہ، پاسٹ پہ، یہ ساری ایبسٹریکٹ چیزیں ہیں نا، امیجینیشن میں ہے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کو ہاتھ لگا کے دے سکتے ہیں، لیکن ہم ان پہ بلیو رکھتے ہیں۔ بلیو اس بذات خود ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، ایک امیجنری چیز ہے، ایسی چیز تو نہیں ہے جیسے یہاں پہ الماری پڑی ہے یا پیچھے یہ ٹیبل پڑا ہے، پیچھے الماری پڑی ہے، ایسی کوئی کنکریٹ چیز تو نہیں ہے، کوئی مٹیریلسٹک چیز تو نہیں ہے کہ جس کو آپ ہاتھ لگا کے اس کو دیکھ سکیں، یہ ہماری امیجنیشن میں ہمیں بلیو کی جاتی ہے۔ تو ہراری صاحب کا خیال تھا کہ یہ صلاحیت جو ہے سیپینز کی، اس صلاحیت کی وجہ سے انسان جو سیپین ہے اس پوری فیملی میں سے صرف سیپین آج تک سروائیو کر سکا، کیونکہ وہ امیجینیشن پہ بلیو کرتا تھا۔
اور ہم جانتے ہیں کہ کہ جب انسان کی جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری امیجینیشن کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ آپ کچھ بھی، چاہے وہ ایک زبان ہے، چاہے وہ کوئی فکشن ہے، چاہے وہ کوئی ناول ہے، چاہے وہ کوئی سائنسی پروجیکٹ ہے، چاہے وہ کوئی جہاز، کار، راکٹ، کچھ بھی ہے، آپ پہلے امیجن کرتے ہیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے یا یہ چیز ہونی چاہیے، دین یو اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ. تو سیپینس کے بارے میں یہی خیال ہے ہراری صاحب کا کہ سیپینس جو ہیں یہ ایبسٹریکٹ چیزوں پہ بلیو کرتے تھے، اس وجہ سے یہ انہوں نے ترقی کا اتنا لمبا سفر طے کیا اور یہاں تک پہنچے کہ میں اور آپ اور ہم سب آج کے زمانے کے سیپینس جو ہیں یہ اس انسان کی ایڈوانس شکل ہے جو اس وقت اس فیملی کا اینیمل لائک مین کی کمیونٹی کا حصہ تھا، جس میں بہت ساری اور بھی ہمارے کزنس تھے، لیکن وہ چونکہ ان میں صرف اسی چیز کی کمی تھی کہ وہ امیجینیشن پہ بلیو نہیں کر سکتے تھے. جیسے بڑی ایک اچھی مثال دی ہے ہراری صاحب نے کہ آپ منکی کو اس بات کا یقین نہیں دلا سکتے کہ اگر تم اپنا یہ کیلا آج مجھے دے دو تو اس کی جگہ تمہیں منکی پیراڈائز میں 10 کیلے ملیں گے. ایک منکی اس بات پہ بلیو نہیں کر سکتا. تو وہ جو ہمارے باقی کزنس تھے وہ اس بات پہ بلیو نہیں کرتے تھے، لیکن سیپینس نے ان باتوں پہ بلیو کیا، چونکہ ایبسٹریکٹ چیزوں پہ، امیجینیشن پہ بلیو کیا، جس کی وجہ سے وہ اتنا سروائیو کر سکے. یہاں پہ میرا سوال ایک ہوتا ہے، میرے دماغ میں ایک سوال ہوتا ہے کہ ویسے جگہ جگہ ہراری صاحب نے مذہب کو اور بلیفس کو اور امیجینیشن کو بہت ہی کوسچن کیا ہے، بہت ہی سخت والے کوسچنز انہوں نے اٹھائے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ہمارے مذہب کے خلاف کوئی بات ہے، یا کوئی ایسا بھی کچھ نہیں ہے کہ کوئی بلاسفیمی ہے یا ایز اے نیشن ہمارے اوپر کوئی حملہ کیا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا جنرلی ایز اے جنرل وہ بات کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ سیپینز امیجینیشن پہ بلیو کرتے تھے. یہاں پہ میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ ہر چیز کی وضاحت، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل دینے کے بعد بھی ہراری صاحب کو صرف یہی ایک ریزن سمجھ آتی ہے کہ انسان جو تھا وہ امیجینیشن پر، یعنی کہ ایبسٹریکٹ چیزوں پر، یعنی کہ مذہب بھی ہراری صاحب کے نزدیک ایک امیجنری سسٹم ہے، اس پہ بلیو کرتا تھا، جس کی وجہ سے یہ صدیاں 30,000 سال کا سفر سیپین نے کیا ہے. تو پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر اس میں کوئی تو ایسی بات ہے، پھر مذہب کی کوئی تو حقیقت ہے، پھر ان امیجینیشن کی کوئی تو حقیقت ہے کہ ان کی وجہ سے، صرف ان کی وجہ سے سیپینس 30,000 سال کا فاصلہ طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے کہ آج ہماری مٹھیوں میں، ہماری انگلیوں کے نیچے پوری دنیا ہے، اور ہمارے دماغ کہیں اور بیٹھ کے کنٹرول ہوتے ہیں، اور ہماری دن کی روٹین کہیں اور بیٹھ کے کنٹرول ہوتی ہے، اور وہ ہم یہاں ہماری اسکرین پہ ہماری انگلیوں کے نیچے سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کنٹرول کی ہوئی ہے، اور ہمیں شاید پتہ نہیں ہوتا کہ دنیا ہمیں کنٹرول کی بیٹھی ہے. تو یہ سچویشن تک آنے میں اگر ہمارے صرف دماغ کا رول ہے، اور ہراری صاحب یہ بھی نہیں کہتے کہ دماغ کا رول ہے، ہراری صاحب یہ کہتے ہیں کہ امیجینیشن پر، امیجنری سسٹم پہ بلیو کرنے کی وجہ سے انسان جو سیپین تھا، انسان کی وہ اسپیشی جو سیپین تھی، وہ آج تک 30,000 سال کا سفر کر کے پہنچی ہے. تو پھر سمجھ آتی ہے کہ مذہب کی اہمیت اتنی کم نہیں ہے، پھر مذہب اتنی چھوٹی چیز نہیں ہے. یہ تو ہو گئی میری بات، ایک جو بات میرے دماغ میں آتی ہے اس چیز کو لے کے. اب اس کتاب میں کیا ہے، اب یہ سیپین صاحب جو ہیں، جو جہاں سے انسان ایک سیپین جو ہے وہ ایک فیملی سے نکلتا ہے اور اکیلا اس کمیونٹی میں سے سروائیو کرتا ہے، تو یہ سیپین صاحب جو ہے 30,000 سال پہلے کی کہانی ہے. اور اس کے بعد سیپینز ایک کوگنیٹیو ریولیوشن میں سے گزرتے ہیں، جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرنا سیکھتے ہیں، وہ آوازیں دریافت کرتے ہیں، وہ الفاظ اور فکرے دریافت کرتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کرنے کے لیول پہ آتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ان کو بنانے آتے ہیں. وہ ایک سوسائٹی کے طور پہ اس میں ہزاروں سال لگتے ہیں، ٹرسٹ می کہ 30,000 سالوں میں سے کم 15 سے 20,000 سال میں انسان یہ اس بیسک قسم کے سیپین جو ہے آج کا، یہ اس بیسک قسم کے چینجز میں سے گزرتا ہے. پھر کوگنیٹیو کے بعد ایگریکلچر ریولوشن آتا ہے. کس طرح سے انسانوں نے، پہلے اس وقت کے سیپینز نے جو بالکل اینیمل لائک کریچر تھی،
किस तरह से उन्होंने आखिर सोचा कि फसलें उगाई जाएं और अनाज बोया जाए और उसका ज़ख़ीरा रखा जाए ताकि मौसमों से निपटा जा सके, और बागात लगाए जाएं, और ये डंकी और काऊ और गोट्स और मुर्गियाँ और ये सारी चीज़ों, इन जब कुत्ता और बिल्ली, इनको डोमेस्टिकेटेड किया गया, इनको पालतू जानवर बनाया गया। इससे पहले ये वाइल्ड एनिमल्स थे, ये घरों में रखने वाली चीज़ नहीं थी। एग्रीकल्चर का रेवोल्यूशन में इनको घर के अंदर रखा गया अपने मकासद हासिल करने के लिए, इनको इस्तेमाल किया जाने लगा, जैसे गाय को दूध के लिए, मुर्गियों को अंडे के लिए। उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप होना शुरू हुई, पैसा किस तरह से डेवलप हुआ, और पैसा फिर तजारत किस तरह चली, किस तरह से इंसानों ने कम्युनिटी से, ट्राइब से निकल कर एक दूसरे के साथ लिंक करना शुरू किया, और फिर सिस्टम कौन से आने शुरू हुए, इम्पीरियलिज्म कैसे आई, और कैपिटलिज्म कैसे हुई, और ये सारे सिस्टम, एवरी सिंगल स्कूल ऑफ थॉट, एवरी सिंगल सिस्टम, एवरी सिंगल फिलॉसफी ऑफ दिस वर्ल्ड, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो क्या नाम है इनका, युवाल नोआ हरारी साहब ने अपनी इस किताब में डिस्कस नहीं की है। कोई चीज़ इसमें ऐसी नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद फिर आता है साइंस और टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आता है, और फिर किस तरह से इंसान वो सारा कुछ, किस तरह से कबीलों से हम अलग होते हैं, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं कि आज औलाद का भी एक अपना हक है, और बीवियों का भी एक हक है, और औरत का भी एक हक है, और हर बंदा एक इंडिविजुअल के साथ की हैसियत से कहीं पे भी दुनिया में जाके रह सकता है। ये दिस इज़ अ मेक बिलीव वर्ल्ड। हमें इसका यकीन दिलाया गया है, हमें यह दिलाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, अगरचे हमारी ग्राउंड रियलिटीज़, हमारे तीसरी दुनिया के जो मुल्क हैं इनकी ग्राउंड रियलिटीज़ अभी इससे बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन वो जो ऊपर की नंबर 1 की दुनिया है वहाँ पे ये ग्राउंड रियलिटीज़ ऐसी हो चुकी हैं कि औलाद के भी हकूक़ हैं, और आप उनको उनकी मर्ज़ी के बगैर हाथ नहीं लगा सकते। घर के हर फ़र्द, फैमिली के हर फ़र्द के एक को इंडिविजुअल हैसियत मिल गई है। तो मुझे एज अ पर्सन ऐसे लगता था कि ओके, दिस इज़ ऑल मॉडर्निज़म, ठीक है, और ये सब कुछ ठीक हो रहा है, हाँ ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब हरारी साहब ने पूरी हिस्ट्री बताई, जब वो पूरा बताते हैं कि हम कहाँ से होकर, किस सिचुएशन से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, और वो तमाम को वो कवर करते हैं कि कौन सी जगह से, कौन सी नेशन से, कौन से लोगों की वजह से ये तब्दीलियाँ आई कि हम एक कमरे से हम अपने अलग अलग कमरों में सिमटते चले गए, और हम अकेले होते चले गए, और एक घर का, एक फैमिली का, एक कबीले का हर बंदा इंडिविजुअल होके रह गया। तो ये एक होल प्रोसेस अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से युवाल नोआ हरारी साहब इसमें एक्सप्लेन करते हैं, और ये ट्रस्ट मी कि ये किताब का जो एक सबक है, एक लफ्ज़ है, इट्स फुल ऑफ नॉलेज, इट्स फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये इतनी दिलचस्प है, और ये इतनी दिलचस्प किताब है, इतनी सादा अल्फाज के साथ, इतनी दिलचस्प लैंग्वेज के साथ कि आप इसको पढ़ना शुरू करें तो आप इसको रख नहीं सकते। और इसमें उस तरह की सूखी फीकी और बदरंग किस्म की हिस्ट्री की कोई चीज़ नहीं है। ये बहुत ही दिलचस्प किताब है, बहुत ही दिलचस्प किताब है कि मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो आप इसको छोड़ ही नहीं सकते। ये इतनी दिलचस्प किताब है, तो इसको ज़रूर पढ़िए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक फ़ाइनल, मैं इसके बारे में आपको जितनी भी बताते चली जाऊँ, मैं यानी कि इसमें इतना कुछ है, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइन में एक पूरा आप समझें कि स्कूल ऑफ थॉट इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो किताब जितनी देखने में नज़र आ रही है ना, ये समझे इसमें जो नॉलेज है ये इतना नहीं है, ये इससे कम से कम 4 गुना ज़्यादा नॉलेज है। और एक दफ़ा की रीड इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसको कई दफ़ा रीड करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये किताब इस काबिल है कि इसको अपने तलबा को पढ़ाया जाए, इसको सिलेबस में पढ़ाया जाए, और ये पूरी किताब पढ़ाई जाए, क्योंकि आज हम कहाँ पे हैं, आज हम किस हालत में हैं, आज हम अच्छे वक्तों में हैं या बुरे वक्तों में हैं, हम कहाँ से होकर यहाँ तक आए हैं, ये बहुत ही अहम बात है जानने के लिए, जिससे हमारे शऊर में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में, और जिस तरह से हम अपनी आज की पोजीशन में खड़े हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन है।
آخر میں کتاب کے آخر میں جب وہ یہ چیز ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اس کے باوجود بھی، ساری ترقی کے باوجود، اتنے انقلابات کے باوجود، کیا آج کا انسان 30,000 سال پہلے کے انسان سے زیادہ خوش ہے؟ تو حراری صاحب اس کا جواب نہیں دے پاتے۔ اتنی 30,000 سال کی ترقی کے بعد بھی، سیپین یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی، وہ کیا پہلے 30,000 سال پہلے کے سیپین سے زیادہ خوش ہے؟ اس کا جواب وہ نہیں دے پاتے۔ اور اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اتنی ترقی کے بعد جب آپ نے ہمیشہ، آپ کو لگتا ہے کہ آگے کی طرف سفر کیا ہو، محنت کی ہو اپنے دماغ کو، اور اتنا یعنی کہ کتنا ہمیں یہ کتاب پڑھ کے سمجھ آتی ہے، لیکن جب یہ سارا کچھ ہمیں سمجھ آتی ہے اور اتنا ٹریول کرنے کے بعد اگر پھر بھی حراری صاحب بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ آج کا انسان کل کے انسان سے زیادہ خوش ہے، تو پھر مجھے وہ سورہ واقعہ کی وہ والی آیت یاد آتی ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یس، شاید یہ دنیا واقعی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ آپ حقیقتاً اس میں جتنا زیادہ آگے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں، آپ اس کو جتنا بھی آسان، جتنا بھی خوبصورت بناتے چلے جاتے ہیں، آپ اس کی تکلیفوں سے، اس کی مشکلوں سے اور اس کی بدصورتیوں کو کم نہیں کر پاتے، وہ اسی تناسب کے ساتھ اس میں شامل رہتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔